السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہماری چہرے پر سسٹک ایکنی ہوتی ہے نا، پس والی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا منہ نہیں بنتا، اوپر سے اس کا منہ نہیں ہوتا، اندر جلد کی ہوتی ہے اور وہ بہت موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس ایکنی کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کس طرح کرتے ہیں، پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں وہ ٹریٹمنٹ کس طرح خود کو دے سکتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہوگا۔ تو چلیں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو سسٹک ایکنی ہوتی ہے نا فیس پر، وہ اتنی بری ہوتی ہے، جس ایریے پر ہوتی ہے وہاں کافی سارا ایریا سویل ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے پتھر نما کوئی روڑی آ گئی ہے ہمارے چہرے پر۔ تو ایکٹرز کے فیس پر بھی یہ ہو جاتی ہے، تو جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اور ہم جیسے عام لوگ روز روز ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے ایکٹرز کو یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، وہ انجیکشن لگاتے ہیں اس ایکنی کے اندر۔ وہ انجیکشن میں کیا ہوتا ہے، اس انجیکشن کے اندر ایک اسٹیرائڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورٹیکو اسٹیرائڈ۔ اچھا، میں کہتی رہتی ہوں کہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں۔ اوبویسلی ان کا حد سے زیادہ استعمال غلط ہے، لیکن وقتی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے موٹے ہفتہ 15 دن تک آپ ایک اسٹیرائڈ کو یوز کر سکتے ہیں، یہ سیف ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ ہر چیز کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اسٹیرائڈ میں کے اس انجیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے، کورٹیکو اسٹیرائڈ۔ وہ انجیکشن کے ذریعے دانے کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ دانے کے اندر جاتے ہی دانے کی کیا کرتا ہے، سویلنگ کو کم کر دیتا ہے اور پور کے سائز کو شرنک کر دیتا ہے۔ جب پور کا سائز شرنک ہو جاتا ہے اور سویلنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ دانہ آہستہ آہستہ خود بخود ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا، اور کیا ہو جاتا ہے، آپ کا وہاں سے داغ بھی نہیں رہتا، آپ کی جلد بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاکٹرز کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سسٹک ایکنی کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو چلیں آئیں ہم کس طرح اس کو گھر پر بآسانی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک سستا سا لوشن ملتا ہے جس کا نام ہے ہائی ویٹ لوشن۔ اس کے اندر ہوتا ہے مومیٹوسون فیوریٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے، ایک ٹوپیکل اسٹیرائڈ ہے، وہی اسٹیرائڈ جو ڈاکٹر ایک انجیکشن کے اندر ڈال کر وقتی طور پر دانے کو دبانے کے لیے لگاتے ہیں، اور وہ دانہ دب جاتا ہے پرماننٹلی۔ تو یہ وہی اسٹیرائڈ ہے، ٹھیک ہے؟ مومیٹوسون یہ اسی کورٹیکو اسٹیرائڈ کی فیملی سے بیلونگ کرتا ہے جو ڈاکٹر انجیکشن کے اندر لگاتے ہیں۔ یہ ایک کورٹیکو اسٹیرائڈ کی ایک فیملی ہے، یہ اسی فیملی میں سے ہے جس کا نام ہے مومیٹوسون فیوریٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیٹیل میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنے دانوں کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ پرومس کریں کہ آپ 15 ڈیز سے زیادہ اس لوشن کو اپنے فیس پر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو شدید سسٹک ایکنی ہے، آپ کے منہ پہ دانے کے ساتھ دانہ ہے اور کوئی گیپ نہیں ہے، تو آپ ڈاکٹر سے چیک کرائیں گے پھر اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، آپ لوگ اگر ڈٹ کے رہیں گے نا تو 2 سے 3 دن کے اندر اندر اپنا دانہ ٹریٹ کر لیں گے۔ چلیں آئیں یہاں میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب آپ کو دانہ نکلے تو آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ جب آپ کے فیس پر سسٹک ایکنی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ دانہ اس کا منہ نہیں بنے گا اور یہ بہت زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ہلکا سا ایک ڈراپ اپنی انگلی پر لے کر اس دانے کے اوپر لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کام آپ نے صبح شام کرنا ہے، ایک صبح کو منہ دھو کر اور ایک رات کو اپنا فیس واش کرنے کے بعد اس دانے کے اوپر اس کو لگا لینا ہے، اور اس کے بعد اپنی اسکن کیئر کرنی ہے فردر، ٹھیک ہے؟ اور اس کو صبح شام لگانا ہے، 3-4 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی ایکنی ڈرائی ہو جائے گی اور آپ کا کوئی داغ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن آپ نے اس دانے کو پھوڑنا نہیں ہے، پوپ نہیں کرنا، اس کو دبانا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ دبائیں گے تو وہ زیادہ گندا ہو جائے گا اور آپ کی جلد پر داغ چھوڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لوشن کا فائدہ ہے
جو کہ میں نے بہت ریسرچ کے بعد ڈھونڈا. دیکھیں کہاں وہ ڈاکٹر کورٹیکوسٹیرائڈ اٹھا کر انجیکشن لگا رہے ہیں. میں نے اس کو ریسرچ کیا اور اس کو اس میں سے ڈھونڈا. یہ بھی مجھے ایک ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا تھا مگر وہ کسی اور پرپس کے لیے کیا تھا، لیکن میں نے اس کو اس طرح یوز کیا. جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا اس کے اندر وہی اسٹیرائڈ ہے جو ڈاکٹر اس کے دانے پر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں. ڈاکٹر نے مجھے جب یہ لکھ کر دیا نا تو مجھے تب اسٹیرائڈس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. میں اس کو پورے فیس پر لگاتی رہتی تھی اور میری اسکن اچھی ہوتی گئی. مجھے کوئی سسٹک دانہ نکلتا تھا وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا. میں نے جب بعد میں ریسرچ کرنا شروع کیا اس کے اندر اسٹیرائڈ تھا، میں نے اس کو لگانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بعد میں جب کبھی مجھے سسٹک ایکنی ہوئی تو وہ ٹریٹ نہیں ہو رہی تھی، تو پھر جب میں نے سرچ کیا یہ تو وہی اسٹیرائڈ ہے جو کہ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کر دیا تھا، اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن کے اندر بھی یہی لگا رہے. تو پھر میں نے اس کو صرف اور صرف دانے، جب مجھے سسٹک ایکنی ہوتی اس دانے پر لگانے کے لیے استعمال کیا، اور باقی پورے چہرے پر استعمال کرنا اس کو چھوڑ دیا. اور میں آپ لوگوں کو یہاں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھول کر بھی اس کو پورے چہرے پر استعمال نہیں کیجیے گا. یہ آپ کی جلد کو نقصان دے گا. صرف اور صرف ایک ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، جب آپ کو دانہ نکلے اس کو علاج کے لیے، اور یہ دانے کو خشک کر دے گا. دیکھیں اسٹیرائڈس کا کام یہی ہوتا ہے کہ انفلیمیشن اور ریڈنس کو کم کر دینا، اور جو اسپور کا سائز ہے اس کو بھی یہ شرنک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دانہ بالکل خشک ہو کے وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب ختم ہو جائے تو آپ نے اس کا استعمال چھوڑ دینا ہے. 15 دن سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا. پورے منہ پر بھی اس کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور جب ڈاکٹر نے مجھے یہ لکھ کر دیا تھا تو انہوں نے مجھے پورے منہ پر استعمال کرنے کے لیے اس لیے دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑی سی الرجی ہو گئی تھی. تو آپ لوگوں نے اس کو پورے منہ پر ہرگز استعمال نہیں کرنا. صرف اور صرف ایک دانے کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، جو کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا. صرف سسٹک ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، اور اس ویڈیو میں جو میں آپ کو ہدایات دے رہی ہوں آپ اس کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں گے، اور اپنی جلد کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. آئی ہوپ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو میں بار بار اس میں ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ نے پورے چہرے پر اس کو نہیں لگانا، صرف دانے کے اوپر ہی لگانا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے آپ اسی سمجھداری کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے، تاکہ آپ کو صرف اس کا فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف عقل مندی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ جو ایکنی ہے سسٹک والی یہ بہت بری اور بہت تکلیف دہ ایکنی ہے. آئی ہوپ یو لائک اٹ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.